سورہ نساء آیت نمبر 3 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو اس بات کا کہ تم یتیم لڑکیوں کے متعلق انصاف نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم نکاح کرو جو تمہیں عورتوں میں سے پسند ہوں، اچھی لگیں۔ مثنیٰ، یہ نکاح کرنا چاہے تم دو عورتوں سے کر لو، وثلاثا، چاہے تم یہ نکاح تین کر لو، ورباع، چاہے تم یہ نکاح چار عورتوں سے کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو اس بات کا کہ تم عدل نہیں رکھ سکو گے، تو تم پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی تمہاری مملوکہ عورتیں، لونڈیاں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم زیادتی نہ کرو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داروں کے متعلق حقوق کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ یتیموں کے حقوق کی پاسداری کو بیان کیا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو، اور اس کے متعلق احکامات کو بیان کیا۔ آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی یتیم بچیوں کے حقوق کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کے شان نزول کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بھانجے نے اس آیت کے متعلق سوال کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب عرب کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ وہ کسی لڑکی کے سرپرست ہوتے، اور ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی درست ہوتا۔ اب وہ لڑکی صاحب جمال بھی ہوتی، صاحب مال بھی ہوتی، یعنی خوبصورت بھی ہوتی، اور اس کے بعد مال و دولت بھی ہوتا۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے کہ اس سے نکاح کر لیتے، اور نکاح کرنے کی وجہ سے اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، مال بھی سارا رکھ لیا، اور ظاہر سرپرست ہونے کی وجہ سے کوئی کسی نے پوچھنا نہیں تھا، تو اس کے حقوق کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے ان کو اس طرح کام کرنے سے، اس طرح رویہ اپنانے سے اور ایسا کرنے سے منع کیا ہے کہ یا تو تم ان کے حقوق ادا کرو یا جناب اعلیٰ ان کو کہیں اور ان کا نکاح کرا دو۔ اور اسی طریقے سے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ بسا اوقات یوں بھی ہوتا کہ کوئی ایک عورت مالدار تو ہوتی، مال تو اس کے پاس خوب ہے، لیکن حسن و جمال کے اندر اس طرح نہیں ہے، حسن و جمال کے اندر وہ اس طرح نہیں ہے، اس کی خوبصورتی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ مال کی لالچ کے اندر آ کر نکاح تو کر لیتے، لیکن اس میں طبعی میلان نہ ہونے کی وجہ سے اس سے کیا کرتے، اس کے حقوق ادا نہ کرتے، اور وہ یوں عورت نہ ادھر کی رہتی نہ ادھر کی رہتی، ٹھیک ہے۔ تو شریعت نے اس چیز سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے، شریعت نے اس بات سے منع کیا۔ محترم سامعین کرام، اب ظاہر ہے شریعت کی نظر بڑی دور رس ہے اور دور اثر بھی ہے اور دور تک ہے، اس کے اندر بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ہے کہ یہ بتایا جاتا، دیکھو کہ ایک آدمی عورت کا سرپرست ہے، عورت کا سرپرست ہے، اگر اس عورت کے ساتھ کوئی آدمی جہاں اس کا نکاح ہوا ہے کوئی 19-20 کرے گا، کوئی زیادتی کرے گا، تو کم از کم یہ اس کے حقوق کے متعلق گفتگو تو کر سکتا ہے نا، اس کے متعلق گفتگو کرے گا، اس کا پرسان حال ہوگا، عورت کو بھی ہوگا کہ اگر میرے اوپر کوئی زیادتی ہوئی تو کم از کم میرا کوئی پرسان حال ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی سرپرست ہی خود ہی ایسا ہو کہ وہ خود ہی نکاح کر لے، تو اب اس عورت کا تو سرپرست وہ خود ہے، اب اس سے کس نے پوچھنا ہے، چاہے وہ اس کے مال کو ہڑپ کر جائے، اس کے حقوق ادا کرے نہ کرے۔ تو شریعت نے کہا کہ نہیں، تم ایسا نہ کرو، بلکہ تم اس عورت کا نکاح کہیں اور کرا دو اور تم اس کے سرپرست بن جاؤ، اور سرپرست بن کر خیال رکھو اس کے حقوق کے پاسداری، کہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اس کے حقوق کو پامال نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اور تمہیں اگر نکاح کی خواہش ہے تو ان یتیم بچیوں کو چھوڑ کر دیگر تمہارے سامنے کئی آزاد عورتیں ہیں، تم اس سے نکاح کر لو۔ اور پھر شریعت نے اس بات کے اوپر بھی اوپن چھوڑ دیا کہ اگر تمہارے اندر کوئی زیادہ طاقت ہے، مال کی حیثیت زیادہ ہے، تو تم ایک کی بجائے 2 نکاح بھی کر سکتے ہو، ایٹ اے ٹائم تم 3 نکاح بھی کر سکتے ہو، تم 4 نکاح بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ تم آزاد عورت کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ آزاد عورت جو ہوگی وہ اپنا حق مہر لینے کے اندر، اپنے حقوق کو لینے کے اندر کم از کم آزاد ہوگی، وہ کر سکتی۔ اور ویسے جناب یتیم بچیوں کے متعلق نہ ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے اور نہ ہی مہر وغیرہ دیا کرتے تھے، اور یوں وہ بیچاری جناب قسم پرسی کی زندگی گزارتی۔ تو شریعت نے اس بات سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے، اس بات سے کیا کیا، منع کیا۔ تو فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے متعلق یہ ڈر ہو کہ تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے، یا تمہیں کوئی اس بات کا احتمال ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کا نکاح کہیں اور کرا دو اور ان کے حقوق کے پاسدار بن جاؤ، پاسبان بن جاؤ، ان کے حقوق کے پاسداری کا خیال رکھو۔ اور ظاہر ہے تمہیں بھی ضرورت ہے، تم نے بھی نکاح کرنا ہے، بغیر نکاح کے تو شریعت نے انسان کو کنوارا رہنا، یہ بغیر نکاح کے رہنا شریعت کے ہاں یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آدمی نکاح کے ساتھ اپنی زندگی کیا کرے، گزارے۔ اور اگر کوئی ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو ایک آدمی کے الگ سے اس کے اپنے حالات ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر کنوارا رہنا، عمومی طور پر بے نکاح رہنا شریعت کی نظر میں یہ کوئی بہت اچھا کیا کہتے ہیں، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ نوجوانوں کی کوئی ایک محفل یا کوئی نوجوان اکٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو تمہیں چاہیے کہ نکاح کرو۔ کیوں؟ اس سے تمہارے عزت، عصمت، عفت
پاک دامنی کی کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی، اور تمہارے نگاہیں بھی ادھر ادھر نہیں گھومے پھریں گی، تمہارے نگاہیں بھی کیا رہیں گی؟ محفوظ رہیں گی۔ انسان ایک چیز تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کے اوپر کیا دی ہے؟ ترغیب دی ہے۔ آگے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کرو عورتوں سے، آزاد عورتوں سے، دو دو کر لو، تین تین کر لو، چار چار کر لو۔ ظاہر ہے ہر آدمی کے حالات دوسرے سے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں، اپنے طاقت کے اعتبار سے بھی اور اپنے مالی اعتبار سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں۔ بعض آدمی یہ ظاہر ہے یہ تو قدرتی چیز ہے، طبعی اور نیچرلی چیز ہے کہ بعض آدمیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طاقت کو کیا ہے؟ زیادہ رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس خواہش کو زیادہ رکھا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ تم جناب اعلیٰ بجائے ادھر ادھر زنا کاری کرنے کے، بجائے ادھر ادھر حرام کاری میں مبتلا ہونے کے، تم ایک سے زائد نکاح کر لو۔ دو عورتوں کی خواہش ہے، دو سے کر لو، تین سے کر لو، چار سے کر لو، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ پھر آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکو گے، پھر تم ایک پر ہی کیا کرو؟ اکتفا کرو، پھر ایک پر اکتفا کرو۔ محترم سامعین اکرام، دیکھیں شریعت نے یہ جو 4 نکاحوں کا حکم دیا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے کہ ایک آدمی کے ذمہ فرض ہو گیا کہ 4 نکاح کرے گا، یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ ایک آپ یہ سمجھ لیجیے سنت کہہ لیجیے، مستحب کہہ لیجیے، لیکن یہ بھی اس صورت کے اندر ہے کہ آدمی ان عورتوں کے درمیان میں کیا کرے؟ انصاف والا معاملہ کرے، انصاف کا معاملہ کر سکے۔ اگر انصاف کے پہلو کو نہیں رکھ سکتا تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، پھر تم ایک پر ہی اکتفا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے نکاح کے اندر اگر 2 عورتیں ہیں اور ان دونوں کے درمیان میں اس نے انصاف کا معاملہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، ایک کو تو ماشاءاللہ بہت زیادہ نواز دیا، ٹھیک ہے نا، اس کو رہائش بھی دے دی، لباس بھی، خوراک بھی، اور ہر اس کے لچھن بھی پورے کیے، اور دوسری طرف بیچاری کھانے پینے کو بھی کیا ہے؟ ترس رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی کل قیامت والے دن اس طرح آئے گا جیسا کہ ایک فالج والا آدمی ہوتا ہے نا، کہ کسی کو اللہ نہ کرے ایک سائڈ پر فالج ہو جائے اور وہ اس کا ایک حصہ مفلوج ہوتا ہے اور جھکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فرمایا کہ وہ اس حالت کے اندر کیا ہے؟ وہ آئے گا، اس حالت کے اندر آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ انصاف کر سکتے ہو تو پھر ایک سے زائد، اگر انصاف تم نہیں کر سکتے، تمہاری جیب، تمہارے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے، تمہارا مزاج اس طرح کا نہیں ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم ایک پر اکتفا کرو۔ محترم سامعین اکرام، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایک سے زائد بیویاں کر کے 2 یا 3 بیویاں ان کے درمیان میں انصاف کرتے، بہت کم ایسے لوگ ہیں۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت تھانوی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کہ انہوں نے 2 نکاح کیے ہوئے تھے، اور دونوں کے درمیان بالکل ایسا جناب اللہ وہ کہتے ہیں نا انصاف، بالکل 100% انصاف کیا کرتے تھے۔ ان کے متعلق بڑے عجیب و غریب واقعات آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی ان کے لیے دیہات سے آیا، 2 تربوز لے کر آیا، تو حضرت نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ، اور حضرت کے ہدیہ کو قبول کرنے کے بھی اپنے ہی اصول و ضوابط تھے، اتنی جلدی کسی کا ہدیہ قبول نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک، ان کے اپنے اصول۔ خیر وہ لے آیا تو حضرت نے کہا کہ بھائی ترازو بھی لاؤ اور چھری بھی لاؤ، ترازو بھی لاؤ اور چھری بھی لاؤ۔ تو وہ دیہاتی جو ہے وہ فٹ بول پڑا کہ ارے میاں مجھے پتا ہے تمہاری 2 بیویاں ہیں، میں اس لیے 2 لے کر آیا ہوں تاکہ تم جھنجھٹ میں نہ پڑو، ٹھیک ہے نا، میں 2 لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ بڑے میاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ یہ جو تم ترازو یہ جو تم وزن کے اندر، کہا کہ وزن بھی ایک جیسا ہے، مجھے پتا ہے کہ تو انصاف بڑا کرتا ہے، ظاہر ہے وہ دیہاتی بھی اس طرح کہ میں وزن بھی کر کے رہا ہوں۔ کہا کہ اچھا، بہت اچھا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں ایک کی طرف بھیج دیا وہ لال اور میٹھا نکل آیا، اور دوسری کی طرف بھیجا اور وہ کچا یا پھیکا نکلا، تو اب وہ خاموش، اب وہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت نے فرمایا اسی وقت جناب اللہ وہ ترازو کے اندر توڑ کر اس کے 2 حصے کیے، اور دونوں کو توڑ کر جناب اللہ ایک حصہ آدھا ایک تربوز کا اور آدھا دوسرے کا ایک بیوی کے ہاں، اور اسی طریقے آدھا ایک دوسری بیوی کی طرف کیا کیا بھی۔ اگر اس طریقے سے کوئی انصاف کر سکے
تو پھر تو ایک سے زائد کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بسا اوقات آدمی ہوتے ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، پہلی بیوی سے کوئی کھٹبٹ ہو گئی یا اس سے دل بھر گیا اور کوئی دوسری دوشیزہ اس کو پسند آ گئی، اب جناب اعلیٰ اس کے تو سارے لچھن بھی اتارے جا رہے اور پہلی بیچاری جناب اعلیٰ وہ اور اپنے خامن کی شکل کو بھی کیا ہے ترس گئی ہے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ محترم سامعین اکرام، ما بقی انشاءاللہ اس کے متعلق کل ذکر کیا جائے گا کہ نمبر ایک کہ یہ 4 شادیاں اسلام کے جو ہے یہ لازمی ضروری ہیں کیا ہے اس کے متعلق، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کثرت کے ساتھ نکاح کیا اور اس پر لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ٹھیک ہے نا، اس کے متعلق بھی کل کی درس میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔